نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عن دمن كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. برادران اسلام اور نمبائیتی اور اس کے اطراف و اکناف سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، نوجوانان ملت، یہ ایک ہنگامی پروگرام جو کچھ دنوں پہلے طے ہوا، میں سمجھتا ہوں ایک ہفتے سے بھی کم عرصہ ہوا کہ یہ طے ہوا کہ جلگاؤں کا ایک سفر ہے اور نمبائیتی جلگاؤں سے قریب ہے، اور یہاں پر مولانا احمد صاحب جو ایک طویل عرصہ خدمت انجام دے کر اپنی پیرانہ سالی اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اپنے گھر پر جا چکے ہیں، اور ان کی جگہ مولانا فیروز صاحب جلگاؤں کو جامعہ نے ناظم بنا کر بھیجا ہے. تو یہ طے ہوا کہ نمبائیتی بھی 70 کلومیٹر ہے جلگاؤں سے، تو وہاں ادارے کی زیارت کر لی جائے. اس کے بعد یہ طے ہوا کہ مکاتب کے علماء کو جوڑ لیا جائے، معلمین کو جوڑ لیا جائے، اور پھر اخیر میں یہ طے ہوا کہ ایک چھوٹا سا پروگرام کر لیا جائے. تو اس طرح سے ایک ہنگامی پروگرام یہاں پر رکھا گیا ہے. سب سے پہلے میں اور آپ رب کریم کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اب ہم میں سے بہت ساروں کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی وہ اہمیت بھی باقی نہیں رہی جو باقی رہنی چاہیے، جو انسان کے لیے سب سے بڑی ہلاکت کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس دنیا میں کھائے پیے، پیسے کمائے، اپنا وقت ایسے ہی ضائع کر دے، اپنی خواہشات پر عمل کرے اور اس دنیا سے چلے جائے. اگر اللہ کو کھانے پینے ہی کے لیے بنانا تھا تو اللہ نے بہت مخلوق بنائی تھی. روئے زمین پر انسان سے زیادہ کھانے والی مخلوق پائی جاتی ہے. آپ ہاتھی کو جانتے ہوں گے، وہ اس کو ایک دن میں 40 سے 50 کلو گھاس کھانے کے لیے چاہیے. تو اگر اللہ کو کھلانے کے لیے بنانا تھا تو اللہ نے ہاتھی کو بنایا. آپ شیر کو جانتے ہوں گے، ایک ٹائم میں اس کو کھانے کے لیے 29 کلو گوشت چاہیے. تو ایسی بہت ساری مخلوق اللہ کی، مچھلی، بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتی ہے، جو زمین پر جتنے انسان بستے ہیں، یہ سارے انسان مل کر جتنا کھاتے ہیں، ایک ایک مچھلی اتنا کھانا کھاتی ہے ایک ایک وقت میں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار کر اس دنیا سے جائیں.
اللہ کی عبدیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کر اس دنیا سے جائیں۔ یہ ہے میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد، اور یہ مقصد انسان کو سمجھ میں آتا ہے اس وقت جب وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی کا علم حاصل کرتا ہے، جس کو ہماری زبان میں دین کا علم اور اسلام کی تعلیمات سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب تک کہ انسان کے پاس دین کا علم اور اسلام کا علم نہیں، وہاں تک کہ انسان چاہے کتنا ہی ذہین ہو، انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، انسان چاہے کتنے ہی بڑے منصب کا مالک ہو، وہ کبھی بھی صحیح زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اسلام ہوگا اور اسلام کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہوگی، اور موت تو ہر ایک کو آنی ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ آج تک کہ دنیا میں کوئی ایک مخلوق آپ ایسی بتا دیجئے جس کو موت سے چھٹکارا حاصل ہوا ہو، جو موت سے بچ سکی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، انک میت و انہم میتون، کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آئے گی، اور روئے زمین پر جتنے انسان آئیں گے سب کو موت آئے گی۔ تو ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین میں سے بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل انسان، آپ سے زیادہ بہتر اللہ کی مخلوق میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اتنا عظیم انسان کہ اللہ کے رسول کو بھی موت آ سکتی ہے۔ تو صحابہ کے ذہن و دماغ میں، بعض صحابہ کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ حضور کو موت نہیں آنے والی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو، ان کے ذہن کو صاف کیا، کہا انک میتون وانہم میتون۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دنیا میں اصول بنایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا اس سے کوئی مستثنا نہیں۔ کوئی بھی قیامت تک کے کوئی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے زمین پر نہیں آیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے ہیں روئے زمین پر اور آسمان کے نیچے جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اس دنیا کے اندر میں آئے ہیں، اللہ نے مختصر سی زندگی دی ہمیں۔ اللہ رب العزت نے 60 70 80 بہت آدمی 100 سال زندہ رہتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا جیے گا انسان۔ مگر اس مختصر سی زندگی میں انسان کو اپنی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی۔ قرآن کریم اسی لیے اس کو کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں پر انسان ہمیشہ رہے گا۔ اگر تم سمجھ سکو اس بات کو، اگر تمہارے ذہن و دماغ میں یہ بات اتر سکے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس مختصر سی زندگی میں تیاری کرنی ہے، اور اسی تیاری کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کو سیکھے۔
انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ ایک مسلمان ہوں میں، مجھے اللہ نے مسلمان بنایا، مجھے اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مجھے اللہ نے اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، تو میرا علم اتنا ہونا تو چاہیے کم سے کم کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ اللہ کی ذات کیا ہے، مجھے یہ معلوم ہو کہ رسول اللہ کون ہے، مجھے یہ معلوم ہو کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے، مجھے یہ معلوم ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا سوالات ہونے والے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کی تیاری میں کیسے کروں۔ اس لیے کہ قبر میں کوئی چھوٹنے والا ہے نہیں، ہر ایک کو سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تین ہی سوال ہوں گے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو آسانی سے دے دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں، آسانی سے نہیں دے سکیں گے۔ اگر آپ نے پوری زندگی دین پر عمل کیا ہوگا تو وہ آپ کی زبان پر آئے گا، اگر آپ نے زندگی میں عمل نہیں کیا ہوگا تو آپ کی ہزار کوشش کے باوجود بھی آپ کی زبان پر وہ چیز نہیں آئے گی۔ منکر نکیر جب یہ سوال کریں گے تو آدمی اللہ رب العزت نے تو پرچہ بھی آؤٹ کر دیا کہ یہ سوال ہوں گے، مگر دنیا کے امتحانوں کی طرح نہیں۔ وہاں پر دنیا کے امتحان میں تو پرچہ آؤٹ ہو جاوے تو جرم، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ ہمارے یہاں پر جیسے قیامت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہیں گے کہ بھئی جو لوگ ہمارے لیے نماز پڑھتے تھے اور ہمارے لیے عبادت کرتے تھے وہ سب سجدے میں چلے جائے۔ تو اب کروڑوں اربوں انسان ہوں گے، ابھی روئے زمین پر 800 کروڑ انسان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے کتنے ہزار کروڑ انسان گزرے ہوں گے، اور ابھی پتہ نہیں قیامت تک کے کتنے انسان آئیں گے۔ روزانہ دنیا میں 2 لاکھ انسانوں کا اضافہ ہوتا ہے روزانہ، ایک سروے کہتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائے کہ اتنے، اب اللہ جب حکم دے گا، انسان قبر کی زندگی میں عذاب جھیل کر آیا ہوگا، انسان میدان حشر میں اس نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا، جنت اس کے سامنے ہوگی، جہنم اس کے سامنے ہوگی، تو کون نہیں چاہے گا کہ سجدے میں چلا جائے؟ تو سب لوگ کوشش کریں گے سجدے میں چلے جائے، مگر حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں نماز کی پابندی کی ہوگی وہ سجدے میں جا سکیں گے، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی یا پڑھی ہوگی مگر اللہ کے لیے نہیں پڑھی ہوگی، ان کی یہ کمر یہ تخت کی طرح سے ایسی مضبوط ہو جائے گی کہ وہ جھک بھی نہیں سکیں گے۔ تو وہاں پر اللہ کے یہاں پر جو نظام ہے وہ کون سا نظام ہے؟ آٹومیٹک نظام ہے۔ وہاں پر آپ اپنی مرضی سے زبردستی کا کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی جسم نے حقیقت میں دل سے جو چیزیں دنیا میں کی ہوگی آپ وہی چیز وہاں پر کر پائیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں، اور ہم جب تک کہ اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے وہاں تک کہ ہماری زندگی کے اندر میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں انقلاب آنا، ہماری زندگی میں ہمارے بچوں میں دین کا آنا، یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب ہمارے گھروں میں دین ہوگا۔ اور دین کب آئے گا؟ جب ہم مدرسوں سے متعلق ہوں گے، ہم مکتب کو اپنے مضبوط کریں گے، جب ہم دعوت و تبلیغ سے جڑیں گے، جب ہم بزرگوں سے علماء سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو دین آئے گا۔ دین ایسے ہی تھوڑی آتا ہے۔ جیسے دنیا کو سیکھنے کے لیے اسکول میں جانا پڑتا ہے تو دین کو سیکھنے کے لیے مسجد اور مدرسے اور مکتب میں آنا پڑتا ہے، دعوت و تبلیغ میں نکلنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ دین ملتا ہے، ورنہ یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ اور جو دین کی قدر نہیں کرتا ہے اللہ رب العزت دین کو اس کے پاس باقی بھی نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، کہ تمہیں موت آئے گی ایسے ہی جیسے تم نے زندگی گزاری ہوگی، اور تم کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے ایسے ہی جیسے تمہیں موت آئی ہوگی۔ ایک بہت بڑے سرجن تھے ڈاکٹر نور محمد نور، تو دیندار تھے،
طرح طرح کے بڑی بڑی بیماری اور آخری سٹیج پر جو لوگ ہوتے تھے، ایمرجنسی وارڈ میں تھے، وہ ان کے پاس آتے تھے تو بہت سارے لوگوں کی موت ان کے سامنے واقع ہوئی. کچھ سالوں تک وہ اس کام کو انجام دیتے رہے. ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ بہت سارے لوگوں کی موت میرے سامنے آئی ہے تو ذرا کچھ لوگوں کے واقعات میں لکھ لوں. تو انہوں نے کتاب لکھی، کیا آپ موت کے لیے تیار ہے؟ اور اس میں اپنے مشاہدات لکھے، جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کے نظروں کے سامنے جان نکلتے ہوئے جو واقعات پیش آئے اس کو انہوں نے لکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، بہت سارے واقعات اس میں سے ایک دو واقعے سناتا ہوں آپ کو میں، کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کو ہمارے سامنے لایا گیا اور اس کے بالکل آخری وقت تھا، ایمرجنسی وارڈ میں تھا میں، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی. اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ بھائی بچ نہیں سکتے اور یہ ان کے آخری سانس چل رہے ہیں. تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق میں ان کے پاس بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی تلقین کرنے لگا. یعنی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ کوئی آدمی اس دنیا سے جا رہا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھیں. یہ معلوم ہونا چاہیے، ہم کو نہیں معلوم ہے. جب آپ کو ایسا لگے کہ بھئی یہ آدمی اب آخری مرحلے میں گزر رہا ہے تو آپ اس کو ایسا نہیں بولے اے کلمہ پڑھ، نہیں. تلقین کرنے کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس کو بولے گا اے کلمہ پڑھنا، جاتے جاتے تو پڑھ کے جا. ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو ایسا بولے اور موت کے وقت تک یہ حالت بڑی خطرناک ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہتے چل کام کرتے رہا، تو وہ بیچارہ کافر بن جائے گا. اس لیے کہا اس کو ایسا بولنا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے ارد گرد بیٹھ کر آپ کو اپنی زبان سے بلند آواز سے پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ زور سے پڑھے، ہو سکتا ہے اس کی زبان پر آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے. اور حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ کر جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایسے ہی لگا تو میں کلمہ پڑھنے لگا. اب میں بار بار اشہد ان لا الہ پڑھ رہا ہوں اور وہ ڈاکٹر کیا بولتا ہے، ریڈرز ڈائجسٹ لاؤ. یہ ڈاکٹر لوگوں کی کتاب ہوتی ہے ریڈرز ڈائجسٹ. اس میں کیا ہوتا ہے، جو نئی نئی دوائیں آتی ہے ان دواؤں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے کہ بھئی فلاں کمپنی نے فلاں بیماری کی فلاں دوا نئی لانچ کی ہے اور اس میں یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے. تو بہرحال وہ آخری جملہ اس کی زبان سے یہی نکلا، ریڈرز ڈائجسٹ لاؤ، اور وہ مر گئے. اب ان کی اہلیہ ساتھ میں تھی تو ڈاکٹر نور محمد نور کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے میاں تو ریڈرز ڈائجسٹ مانگتے مانگتے چلے گئے، کلمہ پڑھے بھی نہیں. تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، وہ بوڑھی عورت، کہا اس نے زندگی میں کبھی قرآن پکڑا نہیں، کبھی دین کو سیکھا نہیں. یہ پوری زندگی جب سے مجھ سے شادی ہوئی میں نے اس کو دیکھا کہ یہ ریڈرز ڈائجسٹ کے علاوہ کچھ پڑھتا ہی نہیں تھا. اب دیکھو اس کی پسندیدہ چیز ریڈرز ڈائجسٹ بن گئی، اب مرتے وقت ابھی اس کی زبان سے وہی ادا ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں جو چیز انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب ہوگی موت کے وقت وہی چیز اس کی زبان پر آئے گی. اب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہاں بھی ریڈرز ڈائجسٹ مانگے گا، اس لیے کہ حدیث میں ہے وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، جیسی موت آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اللہ برے خاتمے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک قصہ انہوں نے لکھا، اس کے بعد بہت سارے قصے ہیں. وہ کتاب چھوٹی سی، کوئی بہت بڑی کتاب بھی نہیں ہے اور مل بھی جاتی ہے. ہمارے جو علماء وغیرہ بیٹھے ہیں وہ منگا کر پڑھ سکتے ہیں کہ آپ موت کے لیے تیار ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پٹھان صاحب کو لایا گیا. اب موٹے تازے لمبے چوڑے، ان کا بھی آخری وقت. اب ایمرجنسی وارڈ جو ہوتا ہے اس میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو آخری بالکل اسٹیج پر ہوتے ہیں. تو کہا کہ وہ
سسٹر گئی ان کو انجیکشن لگانے کے لیے، ڈاکٹر نے لکھ کر دیا کہ بھئی انجیکشن لگایا جائے ان کو، تو انہوں نے اتنی خراب گالی دی کہ وہ بیچارے انجیکشن پھینک کر بھاگ گئے وہاں سے۔ تو پھر میں گیا تو وہ ان کی زبان سے گالی جاری ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ بھئی یہ اس کا آخری وقت ہے، تو میں نے اپنی عادت کے مطابق اشہد ان لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا، مگر اس پر کوئی اثر ہوا نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہوا، وہ آدمی اخیر میں اتنی بھدی گالی بول کر اس دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کو میں اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا، اور چلا گیا، مر گیا گالی بکتے بکتے۔ اب وہ قیامت کے دن گالی بکتے بکتے کھڑا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے ایسے بدترین خاتمے سے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچے وغیرہ آئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کے والد صاحب تو بڑی خطرناک گالیاں بکتے ہیں، ایک سے ایک نئی سے نئی گالی سننے کو ملی آج تو جاتے جاتے بھی ان کی زبان سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ صبح میں اٹھتے بستر میں اٹھتے ہی گالیاں چالو کر دیتے تھے اور سونے تک گالیاں ہی بکتے رہتے تھے، تو وہ آخر وقت بھی ان کی زبان سے گالیاں جاری۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے جو چیز آپ مشغلہ دنیا میں بنائیں گے وہی چیز موت کے وقت آپ کی زبان پر جاری ہوگی۔ لہذا انسان کا مشغلہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، سبحان اللہ کی عادت ڈالے، الحمدللہ کی عادت ڈالے، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالے۔ یہ گالیاں بکنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، لوگوں کی برائی بیان کرنا، یہ ساری عادتیں جتنی بری عادتیں ہیں ان عادتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اسلام کا انقلابی عقیدہ عقیدہ آخرت ہے، یعنی حضرات صحابہ کی زندگی میں جس عقیدے سے انقلاب آیا وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھئی مرنا ہے اور اس زندگی کا حساب مرنے کے بعد دینا ہے، تو انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے یہاں پر حساب دینا ہے، تو نہ انسان کے لیے نیکی آسان اور نہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ لہذا اس بنا پر فتنوں کے اس دور میں ہم سب کے لیے دین کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اگر آپ کے پاس دین کا علم ہوگا تو آپ بچ سکیں گے، اور اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے۔ لہذا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان علماء کو جنہوں نے دیکھا کہ انگریز اس ملک میں آئے اور اس ملک سے ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں اور کوششیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان مدارس کو قائم کیا، انہوں نے مکاتب کو قائم کیا، انہوں نے دعوت و تبلیغ کو قائم کیا، انہوں نے خانقاہی نظام کو قائم کیا۔ ان سارے دین کی تحریکات اور دین کے کاموں سے ہم میں سے ہر ایک کو محبت ہونی چاہیے۔ جتنا ہو سکے ہم اس کام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا تعاون کر سکتے ہیں، اپنے طرف سے جتنا مدد کر سکتے ہیں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ مناعا للخیر نہ بنے، خیر کے کام میں روکنے والے اور روڑا ڈالنے والے نہ بنے، اس کا نقصان اسی کو ہوگا جو خیر کو روکے گا۔ لہذا اس بنا پر ہم اپنے بچوں کو مکاتب میں، ماشاءاللہ مکاتب کے معلمین آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی بات آئی کہ ہمارے یہ مکاتب، اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تو آپ ان کو دین سکھائیے، اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجنے کی کوشش کرے۔ جب آپ کے والدین فکر کریں گے تو بچوں میں دین آئے گا، جب آپ نماز کا اہتمام کریں گے، والدین میں زندگی میں نماز آئے گی تو بچوں میں نماز آئے گی۔ اس لیے کہ بچہ سکھانے سے کم اور دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے۔ وہ جب دیکھے گا کہ صبح میں امی بھی سو رہی ہے، ابا بھی سو رہا ہے، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، کسی کو کچھ پڑھی نہیں ہے، تو اس بچے کی زندگی میں نماز کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو دیندار اور ایمان اور اسلام پر برقرار رکھنے کے لیے خود اپنے آپ کو بھی نماز پہ لانا پڑے گا، اپنے گھروں کے اندر میں کتاب کی تعلیم کرنی پڑے گی،
اپنے بچوں کو مسجد میں لے جانے کا عادی بنانا پڑے گا. تو اس لیے یہ فکر بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے اور تم کو دوبارہ مٹی میں مل جانا ہے. جو انسان دین کے ساتھ جائے گا اس کی اولاد یہ بھی اسے یاد کرے گی اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اور جو بغیر دین کے جائے گا تو نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لہذا اس بنا پر دین کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. اپنے مکتب کی تعلیم کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے, اس کی فکر کرے. آپ کا یہ ادارہ ہے ماشاءاللہ, یہ جامعہ کی سب سے پہلی شاخ ہے جو آج سے تقریباً 35 سال 36 سال پہلے قائم 37 سال پہلے قائم کی گئی. اور یہاں پر بہت سارے بچے یہاں پڑھے, پھر یہاں سے آنے کے بعد جامعہ میں پڑھے, اور اس کے بعد اب بہت سارے علماء آپ کے علاقے کے اندر ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کے حافظ ہیں. تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ ادارہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر. اگر یہ دینی ادارے ہمارے ان علاقوں کے اندر میں نہ ہوتے تو ہمارے زندگیوں میں دین نہیں آتا. یہ انہی مدارس اور مکاتب کی برکت ہے. لہذا ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ان اداروں کو مضبوط بنانے کی کیا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں سے ہر گھر میں سے ایک بچہ کم سے کم دین کا مکمل علم حاصل کرے. اس کی فکر ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارے 2 بچے ہیں, 3 بچے, 4 بچے ہیں, تو چلو ایک بچے کو دین سیکھنے کے لیے بھیجو. لڑکیوں کا ادارہ ہے تو لڑکیوں کے ادارے کے اندر میں ان کو دین سیکھنے کے لیے ہر لڑکی ہماری دیندار ہونی چاہیے. جب عورت میں دین آتا ہے تو نسلوں میں دین زندہ رہتا ہے, اس لیے کہ وہ ایک مومنہ ماں بنے گی. اور جب وہ مومنہ ماں بنے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ جس گاؤں میں اس کی شادی ہوگی وہاں پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ اپنے بچے کو دین خود ہی سکھا دے گی, اس لیے کہ اس نے دین سکھائے. تو اس لیے اپنی بچیوں کو دین سکھانے کی کوشش کرے. الحمدللہ ہمارے جامعہ کی جتنی بھی لڑکیوں کے مدرسے ہیں, تقریباً 30 سے زیادہ مدرسے ہیں, ہر جگہ پر بڑی تعداد میں لڑکیاں ہیں. اور علاقے کی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ علاقے کے بچے پڑھنے چاہیے. کسی دوسرے علاقے کے بچے آ کر پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہاں کے ہمارے 126 دیہاتوں کے اندر میں مکاتب چل رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے علماء کو بھی فکر مند, مکاتب کے معلمین کو بھی فکر مند کیا ہے. اور آپ حضرات بھی یہ فکر لے کر جائے کہ ہر گاؤں سے 5-7 بچے آپ کے اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آنے چاہیے. آئیں گے بھائی؟ کیا بات ہے, انشاءاللہ بھی بولنے کو تیار نہیں آپ لوگ. کھانا جلدی ہضم ہو گیا ایسا لگ رہا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجیے. یہاں پر دین کی تعلیم بھی سکھائی جاتی ہے. 7ویں تک کی یہاں پر اسکول ہے, اس کو بھی اور ہم 10ویں تک اور 12ویں تک لے جائیں گے. اور جب اس ادارے کو آپ حضرات کے تعاون سے آپ کے بچے یہاں پر کثرت سے آئیں گے تو ہماری کوشش رہے گی کہ یہاں پر کوئی ITI کھولی جائے, کوئی عصری تعلیم کا ادارہ بھی شروع کیا جائے, تاکہ آپ کے بچے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کی جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں, اس دنیا کے اندر میں دنیا کا ہنر سیکھنا بھی انسان کے لیے کیا ہے, ضروری ہے. اگر اس کے پاس کچھ ہنر ہوگا تو وہ دنیاوی زندگی کو اچھے سے گزار لے گا. اس کے پاس دین ہوگا تو وہ اپنی آخرت کی کامیابی حاصل کر لے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت کی بہتری بھی عطا فرما. تو دنیا اور آخرت کی دونوں کوششوں اور دونوں زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش اور فکر کی جا رہی ہے. لہذا اس بنا پر آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ والد صاحب نے آج سے 37 سال پہلے اس ادارے کو 87 میں سن 1987 میں قائم کیا, اور اس کے بعد بہت سارے ادارے ہندوستان بھر میں جامعہ کے تقریباً 120 سے زیادہ ادارے کام کر رہے ہیں, جس میں 50,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں دین اور کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. سب جگہ پر مدرسوں میں دین کے ساتھ دنیا کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. تو اس لیے آپ حضرات اپنے اس ادارے کو مضبوط بنانے کی کیا کریں, کوشش کریں. اور اس فکر آپ کو یہاں پر جمع کرنے مضبوط بنانا یہ مقصود ہے. اور انشاءاللہ نوجوان عالم دین مولانا فیروز صاحب جلگاؤں یہاں پر جامعہ کے فاضل ہے,
ان کی پوری تعلیم جامعہ سے ہوئی ہے، وہ یہاں پر آئے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی محنت کریں گے اور آپ حضرات بھی ان کا ہاتھ بٹائیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، تو آپ کا یہ ادارہ ضرور ترقی کرے گا اور دین اور دنیا کی دونوں تعلیم کے علاقے کا بہتر سے بہتر مرکز بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ حضرات دعا بھی کریں اور اس کے لیے آپ حضرات اپنے بچوں کو یہاں پر بھیج کر اپنے ادارے کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں اور دعا فرمائے۔ جن لوگوں نے آپ کے اس ادارے کے بنانے میں تعاون کیا ان لوگوں کے لیے بھی، والد صاحب کے لیے بھی، کہ اللہ رب العزت ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے اور ان کے سائے کو ہم سب پر تادیر قائم فرمائے اور ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔